کے واقعے کو ذکر کیا. اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں. اب وہ واقعہ کیا ہے؟ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہے ہیں اور واقعہ ذکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کہ یاد کرو وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارنی، کہ اے رب مجھے دکھا دیجئے، کیفا کیسے، تحیی الموتیٰ تو زندہ کرے گا مردے کو، تو کیسے زندہ کرے گا مردے کو. قال اولم تؤمن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے، کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں زندہ کروں گا؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشاہدے کی درخواست کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے. کوئی معاذ اللہ انکار نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ میرے سامنے اگر زندہ کر دیا جائے. پھر نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر یہ سوال کہ کیا تجھے میری قدرت کاملہ پر یقین نہیں ہے اے ابراہیم؟ یہ جو سوال ہے، یہ سوال دراصل حیات بعد الممات کے اوپر ایک بہت بڑا یہ پورا کا پورا واقعہ ایک شبہ کا ازالہ ہے. جو منکرین یہ شبہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ موت کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، ان کا شبہ یہ ہے کہ بھئی موت ختم، انسان ختم، اب وہ مٹی کے ساتھ مل چکا ہے، اب مٹی کے اندر مٹی مل چکی ہے، اب اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر سوال دوبارہ کیا، اور نمبر 2 آگے جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک قسم کا جو پورا واقعہ ہے کہ پرندوں کو لے کر ان کو بالکل کاٹ کر الگ الگ کر کے جو پورا واقعہ ہے، پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ جو اللہ نے پورا ایک آپ کے سامنے نظر نامہ، جو پورا ایک سین جو بنایا ہے اللہ نے، یہ سین اسی لیے بنایا ہے کہ تاکہ جن لوگوں کو شبہ ہے اور انکار ہے کہ دوبارہ اللہ اٹھا نہیں سکتا، ان کا شبہ اور ان کا انکار والی شبہ یہ ختم ہو جائے کہ اللہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، جیسے اللہ نے ان 4 پرندوں کو دوبارہ زندہ کیا ہے. اب وہ کیا واقعہ ہے، اب یہ دیکھیے. قال بلا ولکن لیطمئن، قال بلا، اے اللہ کیوں نہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کیوں نہیں. پھر اس کے بعد ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں ان کا ایمان بالغیب اسی طرح ہوتا ہے اور ان کا عام لوگوں سے زیادہ کامل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات کو لاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں. اب ایمان بالغیب میں بھی ہم سے اعلیٰ ہے ابراہیم علیہ السلام، تو پھر کیوں انہوں نے یہ دوبارہ کہا؟ یعنی جس طرح ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، ہم نے سوال نہیں کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم سے زیادہ یقین ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا سوال کیوں ہوا؟ یہ ایک سوال بنتا ہے. اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور یقین یہ دونوں چیزیں سرایت کی ہوئی ہوتی ہیں انبیاء میں. ایمان اعلیٰ درجے کا، یقین اعلیٰ درجے کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو انہوں نے اس بات کا آگے جواب بھی دیا صرف اور صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے. ہم نے بھی ایمان بالغیب کیا ہوا ہے، ہمارے ذہن میں ان سے زیادہ سوالات آ سکتے ہیں اور شاید آتے بھی ہوں. یہ مسئلہ نہیں کہ سوال نہیں آتے، سوال آتے ہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے. اور یہی سوال ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی تھا، اور یہ نہیں کہ ان کا انکار کے اوپر تھا، بلکہ یہ سوال اس بات پر تھا کہ اے اللہ جو تو زندہ کرے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ تو کیسے ان کو بنائے گا دوبارہ، تو کیسے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا انسانوں کو. اگر یہ چیز میرے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں ایمان بالغیب کے ساتھ ایمان بھی شہادہ بھی ہو جائے گا کہ میرا ایمان دیکھ کر میرا ایمان اور کامل ہو جائے گا. اپنے ایمان کو اور کامل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال تھا، نہ کہ ان کا یہ سوال انکار کے اوپر تھا کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. نعوذ باللہ. ابراہیم علیہ السلام کا صرف اور صرف اپنے ایمان کو اور ایمان بالغیب کے ساتھ ایمان بھی شہادہ، یہ کیفیت لانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا. اب وہ سوال دیکھیے آگے. قال فخذ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم لے لو اربعۃ من الطیر، 4 پرندے تم لے لو، فسرہن، پھر تم انہیں مانوس کرو، الیکا اپنے سے، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہل جائیں، تم کوئی سیٹی بجاؤ، تم کچھ بھی کرو، وہ تمہارے پاس اڑتے ہیں، تم ان کو اتنا ہلا دو ان 4 پرندوں کو لے کر. ثم جعل، پھر رکھ دو، علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، منہن جزءا، ان میں سے ہر ایک کا ایک جز. ثم ادعوہن، پھر تم ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، مثال کے طور پہ 4 کی جو گردنیں تھی وہ کاٹ کر ایک پہاڑ پہ، اور اسی طرح اوپر الگ، نیچے والا دھڑ الگ، یوں ابراہیم علیہ السلام نے کاٹ کے رکھے.
وہ پرندے جو ان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی 4 پرندے لے کر ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، ان کو اپنے ساتھ ہلایا کہ بھائی میری سیٹی پر وہ لوگ آ جائیں، پھر ان کو کاٹ کر ان کو ذبح کر کے الگ الگ پہاڑی پر رکھ دیا، ان کے الگ الگ اجزاء، پھر حکم دیا جیسے کیسے ان کو بلایا سیٹی سے آواز دے کر، تو اسی طریقے سے وہ پرندے آئے جیسے وہ ذبح ہونے سے پہلے ہلے ہوئے تھے. یہ تھا. اور آگے فرمایا یاتین قصایا، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اڑ کر نہیں آئیں گے. اڑنے میں پھر بھی بندے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ یار میری آنکھوں میں جو پرندہ ہے یہ وہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک اور پرندہ ہے. یعنی آسمانوں پہ کئی پرندے اڑے ہوتے ہیں، انسان میں شبہ آ سکتا ہے. لہٰذا اس شبے کے ازالے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ پرندے تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے دونوں قدموں کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کو زندہ کیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے. یہی چیز سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں بلکہ پوری امت اور آنے والے ہر انسان کے لیے یہ واقعہ اللہ نے اسی لیے اس قرآن کے اندر درج کر دیا تاکہ نبی میرے حبیب کی امت جو ہے اس کا ایمان میرے سے کہیں خلط مرت نہ ہو جائے. اور اس ایمان کے کامل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. اب دیکھیں یہاں پر کئی لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کا نعوذ باللہ انکار تھا کہ اللہ نہیں زندہ کریں گے مردے کو کل قیامت کے دن. لیکن اللہ نے پورا واقعہ یہاں پر ذکر کر دیا قال اولم تؤمن، میں نے کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو میرا خلیل ہے، کیا تجھے میرا یقین نہیں ہے؟ آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے سے جواب دیا تاکہ بعد میں آنے والا قیامت تک کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا یا ابراہیم علیہ السلام منکر تھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. کیا کہا؟ قال بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے ہے. ظاہر سی بات ہے ایک انسان کے سامنے واقعہ ہو اس کا ایک الگ یقین ہے، ایک انسان کو خبر دی جائے اس کا ایک الگ یقین ہے. یہ جیسے کل آپ کے سامنے یقین کے 3 درجے بیان ہوئے تھے. نمبر 1 علم الیقین. علم الیقین اس یقین کو کہا جاتا ہے، غور سے سنیے، کہ جو کوئی ثقہ بندہ، جو کوئی مضبوط اور عادل بندہ، صادق بندہ آ کر آپ کو کوئی واقعہ سنائے یا کوئی خبر دے تو آپ کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ ایسا کام ہوا ہوگا. کیوں؟ مجھے اس فلانے نیک انسان نے یہ خبر دی ہے. یہ ہے علم الیقین. نمبر 2 عین الیقین. ایک واقعہ خود آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ بولتے ہیں نہیں یہ تو کام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو لہٰذا یہ کام ہوا ہے. یہ ہے عین الیقین. یہ یقین کا دوسرا درجہ ہے. حق الیقین، یہ یقین کا تیسرا درجہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو جائے کہ بعد میں آپ اس کو یقینی طور پر بیان کریں کہ واقعتاً ایسا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے. یہ یقین کے درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. عزیر علیہ السلام کو کل والا جو واقعہ ہم نے بیان کیا تھا، عزیر علیہ السلام کو علم الیقین تھا. کیوں؟ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کو ساری معلومات تھی. پھر ان کو اللہ نے عین الیقین دیا، عین الیقین، کہ ان کا جو گدھا تھا وہ ان کے سامنے اللہ نے دوبارہ زندہ اٹھایا، اس کی ہڈیوں کو جوڑا، ثم نقصوها لحما، پھر اس کے اوپر ہم نے گوشت بنایا، پھر اس کو زندہ کیا. یہ عین الیقین ہو گیا، اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا. اور پھر نمبر 3 حق الیقین. اللہ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک نیند میں سلائے رکھا، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. تو یہ پورا واقعہ عزیر علیہ السلام کے لیے حق الیقین بھی ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ ہی پیش آیا. تو بات سمجھ آئی؟ یہ یقین کے 3 درجے ہیں. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، تو ان کے بھی یقین میں یہ تینوں درجے فل ہو گئے. آج ہم بھی ہیں، نبی نے ہم تک بات پہنچائی، علم الیقین ہے، عین الیقین اور حق الیقین تک ابھی تک ہم لوگ نہیں ہیں. جبرائیل علیہ السلام ہمارے اوپر تو نہیں نہ لائے وحی، نبی پر وحی لے کر آئے ہیں. یہ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے. تو یہ ہمارے لیے علم الیقین ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم الیقین بھی تھا، عین الیقین اور حق الیقین اللہ نے یہاں پر کر دکھلایا. تو یہ ہے یقین کے 3 درجے. بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سارا واقعہ دکھایا تو پھر فرمایا وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے. زبردست اس طور پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 پرندوں کو الگ الگ پہاڑوں سے اٹھا کے دوبارہ ان کی اجزاء جوڑ کر ان کو آپ کے لیے بھیج دیا. حکیم اور حکمت والا اس طرح ہے کہ یہ واقعہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. ہم ہر ایک بندے کو اپنے معجزات نہیں دکھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی حکمت ہے. ہمیں ایمان بھی لگائے بھی رکھنا ہوگا، ہمیں اللہ کی باتوں پر ایمان بھی لگائے بھی رکھنا ہوگا. ہمارے لیے وہ ایمان بھی شہادہ نہیں ہے جو انبیاء کے لیے. آگے اسی لیے اس ایمان کا درجہ الگ ہے جو ایمان بالغیب ہے، اس کا درجہ زیادہ بڑا ہے. مثال کے طور پر، اے اللہ میں تجھ پر ایمان اس لیے لاتا ہوں کہ میرے تک نبی نے یہ بات پہنچائی اور تو ہی ایک ہمارا رب ہے، تمام صفات میں اکیلا اور اپنی ذات میں اکیلا. یہ ہمارا ایمان ہے.
پھر ایک انسان کہے کہ اے اللہ اگر میری یہ کشتی پار لگے یا میں اگر فلانی منزل تک پہنچ گیا, اگر میں نے اگلے سال حج کیا, نہیں اگلے سال میں نے فلانی جگہ کا سفر کیا اور میں کامیاب ہو گیا, تو پھر میں تیرے پہ ایمان لاؤں گا. اللہ وہ اس کے لیے سفر آسان کر دیتا ہے, اسباب بنا دیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں زیادہ بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ اس کا کہ جس کے سامنے اللہ نے اس کے مطالبے کے اوپر سارے اسباب کو مہیا کیا, یا جس نے بغیر اسباب کے اللہ کو مان لیا. جس نے بغیر اسباب کے اللہ کو مان لیا وہ اصل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر اسی لیے کہتے ہیں کہ جب مکہ کے اندر یہ بات پھیلی کہ اللہ کے نبی نے 7 آسمانوں کا سفر کیا ہے, تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب لایا گیا تو ابو جہل نے کیا کہا کہ آج تیرے دوست نے ایک من گھڑت کہانی کہی ہے. ایک اور ہم صبح اٹھے تو اس نے کہا کہ میں نے 7 آسمانوں کا سفر کر لیا ہے. تو ابو بکر صدیق کو ابھی تک بات معلوم نہیں تھی کہ یہ بات مکہ میں پھیل چکی ہے, تو فوری طور پر کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو سچ کہی ہے, اگر انہوں نے کہی ہے تو سچ کہی ہے. تو یہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ صدیق اکبر صحیح معنوں میں بغیر کسی دلیل کے اسلام کو قبول کیے. بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں. اب یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. اگلی آیت جو ہے, اب یہ اگلی آیت سے 2 رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر. اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے. اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی کئی اصطلاحات ہیں. نمبر 1 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ بھوکے مسکین اور یتیموں کو کھانا کھلایا جائے. نمبر 2 وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ, کہ کیا کہ یتیموں کو, مسکینوں کو اور مسافروں کو کھانا کھلایا جائے. اور نمبر 3 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بیان کیا, انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا, اور زکوٰۃ کو, صدقات کو, خیرات کو بیان کیا الگ الگ آیات میں. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں غرباء اور فقراء کو مال دیں. آپ کے آس پاس جو غریب ہے, جو فقیر ہے, آپ کے اوپر پہلا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو مال دیں. اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اس کی ایک وقت کی بھوک مٹا سکتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ایسے فقیر کی جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے, آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو ایک وقت کی روٹی دلا سکیں. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو باتیں کی ہیں, یہاں پر بھی اور قرآن کے بعض حصوں میں بھی, ہم اس کو ہمیشہ عمومی معنوں میں لے لیتے ہیں کہ بھائی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. نہیں, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے, غرباء فقراء کو دینا ہے, پہلا حق ان پر ہے. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر جو لوگ سرگرم ہیں ان کو بھی مال دینا آپ پر لازم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا آپ پر لازم ہے کہ آپ اس طرح بھی مال خرچ کریں. کیسے؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ, جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں, یا جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں, آپ پر لازم ہے کہ اللہ کے دین کے خاطر ان کو مال دیا جائے, یتیم کو مال دیا جائے. لیکن اس دور میں سب سے بڑا یتیم اللہ کا دین ہے, کہ جو اس وقت بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کے اس پر در پر ہے. یہ بھی صرف اس لیے بچا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں جہاد کو اس دنیا پر عام کیا ہوا ہے, ورنہ جو ہمارے حالات ہیں اس وقت دین والے حالات نہیں ہیں. تو لہٰذا عین دین کو سر بلند کرنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا آپ پر لازم ہے. لہٰذا ہم ہر آیت کا ترجمہ اس بات پہ نہیں لے سکتے بھائی جا کے مال دے تو غرباء فقراء کو بس آپ کا مال ہو گیا. نہیں, اگر آپ مجاہدین کو مال دیں گے آپ کا صحیح معنوں میں مال لگا ہے. آپ ایسے مدارس کو مال دیں جہاں پر اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے کام کیا جا رہا ہے, جہاں پر ایسے افراد تیار کیے جا رہے ہیں معاشرے کے جو کل معاشرے کو لے کر چلیں گے اور معاشرے کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے, اور آپ کو یقین ہے کہ یہاں پر میرا مال ٹھیک جگہ پر لگے گا. آپ کے اوپر لازم ہے کہ ایسی جگہ پر مال دیا جائے. بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے بارے میں جو مال خرچ کرتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم, مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالهم, اپنے مال کو, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. اللہ کا راستہ کون سا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتلا دیا؟ یہ وہی اللہ کا راستہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں دن رات, اور ان کو اتنا مال دو کہ ان کا زور بازو باطل کے لیے اور قوت دار بن جائے, اور قوت میں آ جائے, تاکہ باطل کو شکست ہو جائے. کمثل حبۃ, ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں. کمثل, ایسے ہیں جیسے, حبۃ, ایک دانہ, انبتت, کہ وہ اگے, 7 سنابل, اور 7 بالیاں یعنی خوشے, فی کل سنبلۃ, ہر خوشے میں ہو, 7 بالیاں ہر خوشے میں ہو, 100 حبہ, اور ہر دانے میں 100,
ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. فی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں 100 حبہ 100 دانے ہوں. یعنی کیا مطلب کہ آپ نے ایک دانہ، آپ کا ایک دانہ اگا، یوں ایک دانہ اگا، پھر اس کے اطراف میں 7 بالیاں اگی، پھر ان 7 بالیوں میں ہر ایک بالی میں 100 دانہ ہے، تو 7 بالیوں میں 100 دانے ہوئے تو کتنے ہوئے؟ 700. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال دے رہے اور آگے واللہ یضاعف، اور اللہ بڑھاتا ہے لمن یشاء، اس کے لیے جسے چاہے. اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 روپیہ دیں، 1 روپیہ دیں تو اللہ نے فرمایا میں 700 تمہیں دوں گا، 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے دوں گا. پھر اللہ نے یہاں پر نہیں اپنے آپ کو روکا، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا واللہ یضاعف، اللہ بڑھاتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. یعنی یہ مت سوچو کہ تمہیں 1 روپے کے بدلے میں 700 دے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا میں اسے بڑھاتا بھی ہوں جس کے لیے چاہتا ہوں. اور اللہ کے ہاں بڑھانا کیا ہے، یہ اللہ کی شان دیکھ کر ہی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمیں ابھی تک اللہ کی شان معلوم نہیں ہے اس طرح کی، ہمیں اللہ کے بارے میں اس طرح کا علم نہیں ہے. لہٰذا اللہ کی شان اتنی وسیع، تو لہٰذا پھر اللہ کی شان، اللہ نے فرمایا تم چھوڑ دو کہ میں تمہیں کتنا دوں گا. یہ سوچو کہ جس کے لیے بڑھاؤں گا میں اپنی مرضی سے بڑھاؤں گا. ایک انسان ہے، وہ اگر اپنے کسی دوست کو یا کسی رشتہ دار کو اپنی مرضی سے پیسے دے تو 20,000 دے گا، حد مار کے 50,000 دے گا، حد مار کے 1,00,000 روپے دے گا. وہ 1,00,000 اس کے لیے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں اس دور میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے بڑھاؤں گا اس کے لیے. پہلے فرمایا 700، ایک کے بدلے 700، پھر 700، پھر 700 سے آگے اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، اس سے آگے میں اپنی مرضی سے بڑھاؤں گا. الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، ان کے خرچ کرنے کے بعد ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، منن، احسان جتلاتے ہوئے، ولا اذى، اور نہ اذیت دیتے ہوئے. ان کو اذیت مت دو. جیسے کہ آپ نے کسی جماعت میں خرچ کیا، آپ نے کہا بھائی میں تو تمہاری جماعت کو سب سے زیادہ چندہ دیتا ہوں، میری بات تو تمہیں ماننا پڑے گا، یا میں تمہارے مدرسے کو دیتا ہوں چندہ، لہٰذا میرے مطابق فیصلے کرنے ہیں. لہٰذا یہ چیز ہے من ولا اذى، احسان جتلانا اور اذیت دینا، یہ ہے اذیت دینا. لہم اجرم، اور یہی وہ 2 شرطیں ہیں جو آپ کے صدقے کو قبول ہونے سے روکتی ہیں. اللہ نے ادھر بیان کر دی. اللہ نے کہا تم جب مال دو، جب تم صدقہ دو اللہ کے راستے میں، تو ان 2 چیزوں سے بچو، پھر تمہارا مال صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. وہ کون سی 2 چیزیں؟ احسان جتلانا، احسان مت جتلاؤ جس کو بھی مال دو، ولا اذى، اور ان کو اذیت مت دو. لہم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کا اجر ہے جو یہ کام نہیں کرتے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. ولا خوف، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، اچھی بات کہو، خیر ومغفرۃ، اور درگزر کرنا بہتر ہے، خیر من صدقۃ یتبع، ایسے صدقے سے، یتبعها اذى، جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے. یعنی کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے کہ مجھے مال دو، آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ اس سے اچھی بات کرو، آپ اس کو چھوڑ دو، آپ اس کو بولو جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا نگہبان ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، میرے پاس نہیں، آپ جاؤ. آگے فرمایا ومغفرۃ، اور درگزر کرو. اگر کوئی سائل، کوئی سوال کرنے والا، کوئی مانگنے والا آپ سے مانگے اور تھوڑا بدماشی سے مانگے، تھوڑی زبردستی کرے، تو اللہ نے فرمایا اس کو بھی درگزر کرو، اس کے ساتھ تم نے اس کو نہیں جھنجھوڑنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوال کرنے والے کو نہیں جھنجھوڑنا. قول معروف ومغفرۃ خیر، اس کو درگزر کرنا بہتر ہے. یہ آگے اللہ نے فرما دیا کہ تم جس کو جھنجھوڑتے ہو وہ برا ہے، جس کو تم نے درگزر کر دیا، اس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، تم نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا یہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ جو دینے کے بعد تم اس کو اذیت پہنچاؤ. بات سمجھ آ گئی؟ آگے واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. حلیم تحمل والا ہے. یہ غنی اسی لیے فرمایا اللہ نے کہ اس نے تمہیں سب کچھ دے دیا ہے، اس نے تمہیں تمہارے بغیر مانگے اس نے تمہیں دیا ہے. اصل یہ ہے کہ تم سے جو اللہ یہاں پر مانگ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، وہ اپنے لیے نہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے ہی دے رہے ہو. حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کل قیامت کے دن وہ کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی. آدم کا بیٹا کہے گا انسان کہ اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو بیمار نہیں ہوا. فرمایا کہ میں فلانی بستی میں تیرے قریب ایک شخص تھا جو بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے بھی اس کے پاس پاتا. پھر نمبر 2 کہیں گے اے آدم کے بیٹے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. پھر انسان کہے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو بھوکا نہیں ہے. فرمایا کہ میرا ایک انسان، میرا ایک بندہ
تیرے پاس بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, تو رب العالمین ہے تجھے کیسے پلاتا؟ فرمایا میرا ایک شخص پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, تو مجھے اس کے پاس پاتا, میرے اوپر کپڑے نہیں تھے, میں بغیر صدر کے تھا, میں بغیر کپڑوں کے تھا, تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے. فرمایا اے اللہ تو رب العالمین ہے, تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. فرمایا میرا ایک شخص جس کے پاس کپڑے نہیں تھے تو نے اس کو کپڑے بھی نہیں دیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں دیا, تم اس میں سے مال خرچ کرو. غنیٌ, اس نے تمہیں دے دیا, بے دریغ دیا, سب کچھ عطا کیا. اصل میں تم جو بھی دے رہے ہو اس انسان کو نہیں دے رہے, تم اللہ کو دے رہے ہو, تمہیں اجر اللہ دے گا. آگے فرما دیا حلیم, اللہ تحمل والا ہے. جو تم بیکار چیزیں, ردی والی چیزیں, جو تم اپنے, جو تمہارے پاس مانگنے والا ہے تم اس کو دیتے ہو, ردی چیزیں, بیکار چیزیں, اللہ نے فرمایا میری غیرت جوش میں آتی ہے, اگر تحمل نہ ہو, بردباری نہ ہو میری ذات میں, تو اسی وقت میں تم سے تمہارا سارا مال لے لوں جو میرا مال ہے. کہ تم میرے بندے کو ردی اور بیکار چیزیں تم دے رہے ہو, اور میں نے تمہیں مال دیا ہے, تم اس قابل نہیں تھے لیکن میں نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم دے سکو. اگر تم میرے کسی شخص کو ایسی بیکار چیزیں دو گے تو اللہ کی غیرت جوش میں آنے والی ہے, وہ تم سے سارا مال لے لے. لیکن اللہ نے فرمایا میں حلیم ہوں, میری ذات میں بردباری ہے, میں تمہیں ڈھیل دوں گا. اگر تم اس طریقے سے باز نہ آئے تو اللہ تم سے مال لے بھی لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیات سمجھنے کی توفیق دے اور